بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حافظہ وائس یوٹیوب چینل۔ اللہ کے ایک ایسے نبی جن سے شیر بھی ڈرتے تھے، جنہوں نے اپنے علم سے آنے والی سلطنتوں کے عروج و زوال کا پتہ دیا تھا، جس سے بادشاہ وقت بھی حیران رہ گئے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت دانیال علیہ السلام کا مکمل واقعہ پیش کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے، جو بنی اسرائیل کے زوال کے آخری دور میں پیدا ہوئے۔ آپ 1457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے والدین کے متعلق عہد نامہ قدیم اور جدید دونوں میں کوئی خاص معلومات موجود نہیں ہے، لیکن بعض محققین نے لکھا ہے کہ آپ یہودا کی نسل سے تھے، جو بنی اسرائیل کا ایک اعلیٰ مرتبے والا خاندان تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام جوان ہوئے تو یہ بنی اسرائیل کا بدترین زمانہ تھا۔ لوگ بدعمالیوں، ظلم، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے اور اللہ کے نافرمان ہو چکے تھے، لہٰذا اللہ کا عذاب بنی اسرائیل پر بخت نصر بادشاہ کی شکل میں قہر بن کر نازل ہوا۔ بادشاہ بخت نصر اس وقت کا بابل کا ایک ظالم بادشاہ تھا۔ اس نے یہودا ریاست پر حملہ کر دیا اور یہودیوں کی مقدس عبادت خانہ ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر ڈالا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کا یہ ماننا تھا کہ بنی اسرائیل چونکہ برائیوں میں مبتلا ہوئے ہیں، اس لیے بخت نصر کا حملہ خدا کی طرف سے ان پر عذاب ہے اور اس کی جانب سے دی جانے والی سزا بالکل درست ہے اور منصفانہ ہے۔ بخت نصر نے یروشلم کو تباہ کر ڈالا اور بے دریغ لوگوں کا قتل عام کیا۔ باقی بچے لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے گیا۔ انہی قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ 421 قبل مسیح میں بخت نصر نے ایک رات ایک پراسرار خواب دیکھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت جس کا سر سونے کا تھا اور درمیانی حصہ چاندی کا اور نیچے کا حصہ تانبے کا تھا اور ٹانگیں لوہے کی، اس پر آسمان سے ایک پتھر گرا جس سے وہ پاش پاش ہو گیا۔ اس کے اجزاء آپس میں مل گئے اور پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے بھر گئی۔ بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ اس نے اپنی پوری سلطنت سے نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر جاننی چاہی، لیکن اس عجیب و غریب خواب کا مطلب کوئی نہ بتا سکا۔ کسی نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ خواب کی تعبیر حضرت دانیال علیہ السلام سے پوچھی جائے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا۔ اس وقت دانیال علیہ السلام قید خانے میں بند تھے، لہٰذا انہیں بخت نصر کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہونے والا شخص اسے سجدہ کرتا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے سامنے تشریف لائے تو آپ نے اسے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، سوائے خدا کے کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں۔ اس پر بخت نصر خاموش رہا اور اس نے کچھ نہ کہا، کیونکہ اسے پہلے اپنے خواب کی تعبیر جاننی تھی۔ جب اس نے اپنا خواب بیان کیا تو اس کا خواب سن کر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، اس بت میں جو تو نے سونے کا سر دیکھا وہ تو ہی ہے، اور تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اور اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی جو تمام زمین پر حکومت کرے گی، اور چوتھی سلطنت لوہے کی طرح مضبوط ہوگی۔ جو تو نے دیکھا اس کے پاؤں اور انگلیاں مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا، اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا جو ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، جلدی تیری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور دوسری اقوام یعنی فارس، رومی اور یونانی غالب آ جائیں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی قابلیت دیکھ کر بادشاہ بخت نصر نے ان کو دربار میں نوکری بخشی
بادشاہ بخت نصر ان کی عقل مندی اور ذہانت سے متاثر ہو گیا۔ تاریخ کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام جوان آدمی تھے، خوبصورت اور ہر چیز سیکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کی سمجھ بوجھ اور حکمت کی وجہ سے ان کو دربار میں جگہ مل گئی اور بادشاہ بخت نصر ہمیشہ اپنے سوال اور اپنے مشوروں میں آپ کو شامل رکھتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بابل میں قیام کے دوران کبھی غیر حلال کھانا نہیں کھایا۔ آپ ہر وقت اپنے پروردگار کی عبادت میں مشغول رہتے اور روز 3 بار بیت المقدس کی جانب رخ کر کے اپنے خدا کی بزرگی اور بڑائی بیان کرتے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کے علم سے نوازا گیا تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو چکا ہوتا۔ بادشاہ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ زار بادشاہ بنا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال علیہ السلام کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے جلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال نہ آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے شیر کے سامنے خود کو بے بس پایا تو آواز لگائی، اے خداوند، میں مدد مانگتا ہوں تیری، جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت قید خانے میں فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گیا۔ صبح ہوئی اور جب لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا حضرت دانیال علیہ السلام صحیح سلامت اندر موجود ہیں۔ اب لوگ سمجھ گئے کہ آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخصیت ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کے بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے سے آزاد کروایا اور اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم اور خدا ترس بادشاہ، جسے تاریخ میں سائرس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب کی تعبیر جو بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں آنے والے اس بت کے سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بابل کی سلطنت ہے۔ دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطنت تھی۔ تیسری سلطنت تانبے کی یعنی یونان کی سلطنت تھی، جس نے سکندر یونانی کی بادشاہت کے دور میں سلطنت فارس کو روند ڈالا تھا، اور کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی مملکت سلطنت روما یعنی رومن امپائر تھی، جو کہ بعد ازاں 2 حصے میں بٹ گئی۔ یہود و انصاری میں سے کوئی بھی اس پر ذرا بھی شک نہیں کرتے کہ ان چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہونی تھی، جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی، اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف کرنے والی ہوگی۔ اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم خدائی سلطنت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یقینی طور پر جانتے تھے کہ یہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی۔ آخرکار عرب کی سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور خدائی مملکت قائم ہو گئی، اور اسلام زمین میں ہر سمت بھرتا چلا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق
5ویں عظیم خدائی سلطنت تا قیامت قائم رہے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔